لا الہ الا اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا پڑے گا، کہ جیسے ابو جہل نے اپنی مرضی کا کلمہ پڑھا ہوا تھا، اللہ کو وہ بھی مانتا تھا۔ ہمارا طرز زندگی آج ابو جہل کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جب وہ زندگی جیسی امانت کو واپس مانگتا ہے تو کوئی بھی انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، اور وہی ہے جو انسان سے ایک ایک سانس کا حساب لے گا، وہی ہے جو روز جزا کا مالک ہے۔ آج کل ہمیں جو کلمہ شہادت یا شہادتین پڑھایا جاتا ہے اس کا مطلب تو صحیح سمجھایا جا رہا ہے، لیکن اس کا مقصد نہیں۔ اس کلمہ پڑھنے کا مقصد ہمیں سمجھ آتا تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگیاں کیسی ہوتی، کم از کم وہ صحابہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی جلتی ہوتی۔ سر جب صحابہ نے یہ کلمہ پڑھا تھا نا، اس وقت دین اسلام مکمل نہیں ہوا تھا۔ یہ مکی دور تھا کہ جس کے اندر قرآن پاک کی 86 سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھیں، اور ان ساری سورہ کے اندر جو بہتات کے ساتھ مضمون بیان ہوئے ہیں وہ ہیں توحید، رسالت، نماز اور آخرت۔ سر آپ دیکھ لیں، اس میں نہ جہاد ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ کو ان سورہ مبارکہ میں نہیں ملیں گی۔ اس میں صرف ملے گا آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ کو ملے گی آخرت کہ آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ سر اگر آپ صرف لا الہ الا اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا پڑے گا۔ سر میں سمجھتا ہوں جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں نہ پڑھا، سمجھا نہیں، ان کی ذات پہ تدبر و تفکر نہیں کیا، اس کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ کیونکہ حضرت بلال نے یہ ثابت کیا ہے کہ تمہارے پاس اپنا جسم بھی اپنا نہ ہو، کسی کا غلام ہو، تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور فرضیت کتنی زیادہ ہے۔ وہ ایک غلام ہو کر وہ کھڑے ہو گئے اللہ کے لیے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ اس 13 سال کے دور میں توحید، رسالت، نماز اور آخرت کو لے کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مذاکرات کیے کفار مکہ کے ساتھ، اور وہ ایک بھی مذاکرے میں جیت نہیں سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا یہ کلمہ چھوڑ دیں، آپ کے ایک ہاتھ پہ، مطلب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو ہم مطلب عورتیں دیں گے، آپ کو سرداری دیں گے، آپ کو مال دیتے ہیں، آپ بتائیں، آپ بات کریں۔ رشوت دینے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، اگر تم مجھے پھر بھی کہو گے نا کہ میں کلمہ چھوڑ دوں تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر صحابہ نے جب وہ کلمہ پڑھ لیا، دل سے تسلیم کر لیا، اس کو سمجھ لیا، تو اللہ کی قسم کفار کو یہ بات نہ سمجھ آئی۔ انہوں نے ظلم کیے، انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن صحابہ نے کہا اگر تم
ہمارے کلمے کے دشمن ہو تو یاد رکھنا یا تم مکے میں رہو گے یا ہم رہیں گے، ہم اس کلمے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سر پھر ثابت ہوا انہوں نے زندگی میں ثابت کیا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ بدر کے میدان میں بیٹے نے باپ کا گلا کاٹا، بھائی نے بھائی کا، رشتہ داروں نے رشتہ داروں کا، بیٹوں نے ماؤں کو غلام بنتے ہوئے دیکھا۔ سر یہ کلمے کا مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سب چیزوں سے عزیز ہو جائیں، یہ کلمے کا مقصد ہے۔ مطلب تو ہم نے پڑھ لیا ہے لیکن ہم مطلب کو سمجھ نہیں پائے۔ ہم میں اور کفار میں فرق کیا ہے پتہ ہے؟ ہم کفار سے بھی، معذرت کے ساتھ یہ میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں نے کسی کو کافر نہیں کہا، لیکن مجھے اپنے اندر یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ابو جہل نے اپنی مرضی کا کلمہ پڑھا ہوا تھا، اللہ کو وہ بھی مانتا تھا، مکے میں طواف کرتے تھے یہ سارے کفار مکہ، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی آوازیں لگاتے تھے، لیکن ساتھ اپنے بتوں کو بھی شامل کرتے تھے، مانتے یہ بھی تھے۔ فرق کیا ہے؟ یہ اپنی مرضی سے مانتے تھے، اور صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی جس طرح تھی اس طرح اللہ کو مانتے تھے۔ لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارا طرز زندگی آج ابو جہل کی طرح ہے، ہم اپنی مرضی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے مقصد سے تو ہم آسمان جتنے دور ہیں سر۔ میں جب بھی کلمے کا مقصد بیان کرتا ہوں لوگوں میں بیٹھ کر، تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو صحابہ تھے سر، مطلب وہ صحابہ تھے، ہم تو عام انسان ہیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لیجیے، یقین مانیے قیامت کا دن ہوگا، انصاف کرنے والا خالق کائنات ہوگا، ترازو کا معیار سب کے لیے ایک ہوگا، تولنے کے لیے پیمانے برابر ہوں گے۔ صحابی، مجاہد، ولی، صدیق، قاری قرآن، حافظ قرآن، اس دن اولاد آدم کیا، حضرت آدم علیہ السلام خود اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کریں گے۔ سب کے لیے ایک سوال ہوں گے، بتاؤ کلمہ پڑھ تو لیا، اس کا مقصد پورا کیا کہ نہیں؟ قرآن تمہاری الماریوں میں پڑا رہا، غریب گلیوں میں روتے رہے، امیر لوگوں کو حقیر سمجھتے رہے، مسلمان کیا بچے کیا سب کٹتے رہے، اور ہم جب بھی ملے میدان میں نہیں ملے سر، دکان میں ملے۔ ہم جب بھی ملک الموت کو ملے دکان میں ملے، میدان میں نہیں ملے۔ ہم آج بھی اس راستے پہ ہیں کہ ہم ملک الموت کو یا گھر بستر پہ ملیں گے یا دکان میں ملیں گے، میدان میں نہیں ملیں گے سر، کیونکہ ہمیں کلمے کا مقصد ہی نہیں سمجھ آیا۔ آپ کا انتہائی قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں موقع دیجیے کہ ہم خالق کائنات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کی قیمتی باتیں آپ تک پہنچا سکیں۔ خدا را کبھی نہ بھولیے گا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم انسان ہیں، ہم ایک خاندان ہیں۔ حق بات کو سننا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہمارا فرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیرہ امہ چینل، میں آپ کا اور آپ کی دعاؤں کا قدردان، آپ کا میزبان ذوالقرنین حیدر۔ آپ سے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ میرا سلام آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے۔ اللہ نگہبان۔